بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى صدق اللہ العظیم۔ پارہ 30 کی سورہ اللیل کی آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ یہ جو قرآن پاک کی دو آیات ہیں، ان کے شان نزول کے بارے میں امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر ہیں۔ تو یہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، دونوں آیات ہیں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ امیہ بن خلف جو ہے، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کی غلامی میں تھے۔ تو امیہ بن خلف جو ہے، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہت ظلم کرتا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تپتے ہوئے صحرا میں گرم ریت کے اوپر لٹا دیا کرتا تھا، اور یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ہی ڈیمانڈ کرتا تھا، کہتا تھا اکفر محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، ان کا جو تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ چھوڑ دو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکارتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہی مصائب اور یہی پریشانیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری تھیں کہ ایک دن جب امیہ جو ہے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی سلوک کر رہا تھا، آپ کو تکلیف دے رہا تھا، کہ وہاں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے امیہ، بلال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے ابو بکر، یہ تمہاری وجہ سے ہی اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے امیہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو خرید لیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم اس کو دی، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کی غلامی سے آزاد کروا دیا۔ اس پر اور یہ والی دو آیات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ تو یہاں پہ ایک نکتہ بڑا قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اتقا کا لفظ ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کرام جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ اس آیت میں جو اتقا کا لفظ آیا ہے اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک بہت پیاری قرآن پاک کی آیت جو ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ دیکھیں، عزت کا معیار ہے نا، جو عزت کا معیار ہے وہ تقوی ہے۔ عزت کا معیار جو ہے وہ علم نہیں ہے۔ دیکھیں، علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جس کے پاس بہت زیادہ علم ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ متقی بھی ہو۔ جس بندے کے پاس علم ہے ضروری نہیں کہ وہ فضیلت والا بھی ہو۔ جس طرح کہ جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو نکال دیا گیا تھا، جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، جب اس پر لعنت برسی تھی، تو اس سے پہلے یہ معلم الملکوت تھا، یہ فرشتوں کو علم پڑھایا کرتا تھا، تو علم تو اس کے پاس بھی بڑا تھا۔
لیکن یہ افضل نہیں ہے. یا جس کے پاس بہت زیادہ جس کے پاس جو بہت زیادہ سخی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ افضل ہو. کہ نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ نمرود جو ہے اپنی رایا کے اوپر بہت زیادہ خرچ کرتا تھا. جب کبھی قحط سالی ہوتی تھی تو یہ لوگوں کو بہت زیادہ اناج اور غلہ بالکل مفت دیا کرتا تھا. تو کیا اس کو ہم افضل کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. دیکھیں، اگر کوئی بہت بہادر ہو تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ بہت افضل ہے، یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت زیادہ تقوی والا ہے؟ نہیں. رستم پہلوان کا نام آپ نے سنا ہوا ہے. یہ بہت بڑا پہلوان تھا لیکن یہ غیر مسلم تھا. تو بہادری کے اس کے چرچے تھے مشرق و مغرب کے اندر، لیکن دین اسلام اس کو نصیب نہیں ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہی علم جو ہے وہ عزت کا معیار ہے، نہ علم کی وجہ سے عزت ملتی ہے، نہ ہی بہادری کی وجہ سے عزت ملتی ہے. قرآن پاک کے مطابق سخی کو عزت نہیں مل رہی. عزت کس کو مل رہی ہے؟ جو متقی ہے. ان اکرمکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے، تم میں سے شرف والا وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے. تو تقوی کس کے پاس ہے؟ قرآن پاک کی جو سورہ اللیل کی آیت نمبر 17 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. یہاں پہ اتقا سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتقا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو بہت زیادہ تقوی والا ہو. تو بہت سارے جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اتقا جو ہے اس سے مراد جو ہے سب سے بڑا پرہیزگار ہے. تو سب سے بڑا پرہیزگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو اگر کوئی متقی ہے تو وہ عزت والا ہے. تو جو سب سے بڑا تقوی والا ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنی فضیلت، کتنی افضلیت عطا کرے گا. دیکھیں، جو تقوی ہے اس کی وجہ سے بندے کو عزت ملتی ہے، تقوی کی وجہ سے بندے کو فضیلت ملتی ہے. تو اس آیت کے اندر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے اندر اتقا سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا متقی، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا ہے. تو جب ایک عام متقی جو ہے، جو صحابی نہ ہو، جو تابعی نہ ہو، جو تبع تابعین میں سے نہ ہو، جو ہم میں سے کوئی عام بندہ جو ہے وہ متقی ہو تو اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے. تو اگر وہ تقوی والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنی عزت عطا کرے گا. جمادی الاخری جو ہے یہ اسلامی سال کا 6واں مہینہ ہے. اس کی 22 تاریخ کو دنیا بھر میں یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبداللہ ہے. تو آپ کے نام کے اندر ہی دیکھیں کیسی فضیلت ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5587 ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے پسندیدہ ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہیں. تو یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ عبداللہ ہے. آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے. تو ابو بکر جو آپ کی کنیت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ الاشتقاق لابن درید کے صفحہ نمبر 50 پر ہے کہ بکر جو ہے، بکر کا مطلب ہوتا ہے جوان اور قوی اونٹ. جو کیمل ہوتا ہے نا، بڑا طاقتور ہوتا ہے، جو جوانی میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بکر. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مضبوط اور قوی قبیلے سے آپ کا تعلق تھا. تو اس وجہ سے آپ ابو بکر مشہور ہو گئے. پھر اسی کتاب کے اندر بکر کا معنی لکھا ہوا ہے جلدی کرنے والا، پہل کرنے والا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیکی کے کاموں میں سب سے سبق لے جاتے تھے. تو اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشہور القاب ہیں ان میں سے صدیق اور عتیق ہیں. اور یہ جو عتیق اور صدیق لفظ ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے آپ کو عطا کیے گئے. آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ صحیح ابن حبان کی جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 6 کے اوپر ہے.
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ تو عتیق جو آزاد کیا گیا ہے، عتیق من النار جس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اچھا، آپ کا جو دوسرا لقب ہے وہ ہے صدیق۔ مستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 4 کے اوپر حدیث نمبر 4462 ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت نزال بن صابرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ خوش طبی فرما رہے تھے۔ ہم نے ان سے عرض کی کہ آپ اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب میرے دوست ہیں۔ تو ہم نے عرض کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمائیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ذاک امرؤ سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے تو کیا کہنے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا کہنے، یہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نام اللہ نے جبریل امین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صدیق رکھا ہے۔ تو یہ آپ کے مشہور القاب ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 7ویں پشت میں جا کر آپ کا جو شجرہ نسب ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی شجرہ سے مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ترمذی کی حدیث نمبر 3742 پر ہے کہ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ایسے جانسار صحابی کہ تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ تقریباً 2 سال اور 7 ماہ تقریباً مسند خلافت پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ امت کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے، اور بالآخر 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو آپ نے وفات پائی۔ کتب احادیث کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ جو کتاب فضائل الصحابہ ہے اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 355 اور حدیث نمبر 484 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا بے شک لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ کیسی عظمت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ امام ابو بکر ابن ابی عاصم الشیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کتاب السنہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 575 پر ایک حدیث نمبر 1224 یہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے آگے کیوں چل رہا ہے جو تم سے بہتر ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام میں حضرت ابو بکر سب سے افضل ہیں۔ کیا کرم نوازیاں ہیں، اللہ عز و جل کی خاص آپ پہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص آپ پہ رحمت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس شخص پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے ابو بکر سب سے افضل۔ تو اس پہ امت کا اجماع ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے افضل شخصیت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3666
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نمازی شخص ہے نا، قیامت والے دن اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، یعنی نمازیوں کے لیے ایک الگ سے دروازہ ہوگا جنت میں۔ جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو صدقہ کرنے والے ہیں ان کو صدقہ کرنے والے دروازہ سے پکارا جائے گا، جو روزہ دار ہے اس کو روزے والے دروازے سے پکارا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ان دروازوں سے پکارا جائے گا پھر اس کو تو کوئی اندیشہ نہیں رہے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو ان سب دروازوں سے پکارا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ اے ابو بکر تم انہی میں سے ہوں گے، کہ ابو بکر تمہیں بھی قیامت والے دن ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ کتنے خوش قسمتی کی بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان دیکھیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ آپ کو ہر دروازے سے جنت سے پکارا جا رہا ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3662 ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں ایک لشکر کا امیر مقرر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں غزوہ سے لوٹ کر آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کے باپ سے۔ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے عمر سے اس کے بعد محبت ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کے نام لیے۔ تو اس میں بھی دیکھیں پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ابو بکر سے پیار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے زیادہ پیار ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کو بھی اس سے پیار ہے۔ تو اتنی عظیم شخصیت ہیں، اتنی گریٹ پرسنالٹی ہیں صحابی رسول، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے بارے میں جب بھی گفتگو کریں، جب بھی آپ آپس میں ڈسکشن کریں تو اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ کیا کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کتنے اچھے طریقے سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور ان کی افضلیت کے بارے میں کتنے پیارے پیارے فرامین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا با ادب رکھے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3655 ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے درمیان ترجیح دیا کرتے تھے، تو ہم ابو بکر کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے، پھر عمر بن خطاب کو، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یعنی صحابہ جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر پریارٹی دیتے تھے۔ تو اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ پریارٹی دیا کرتے تھے، سب سے زیادہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3657 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو بے شک ابو بکر کو بناتا، لیکن اخوت اسلام افضل ہے۔ یعنی اگر میں کسی کو بیسٹ فرینڈ بناتا تو وہ ابو بکر ہے۔ کیسی کمال کی بات ہے۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3654 میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے دروازہ کو چھوڑ کر مسجد نبوی کی طرف تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ سب کے دروازے بند کر دیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر کا دروازہ مسجد نبوی شریف کے اندر کھلتا تھا، اس کو بند نہیں کیا گیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3661 ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کا کنارہ پکڑتے ہوئے آئے، جس سے ان کا گھٹنا بھی کھل گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو دردہ، لگتا ہے تمہارے دوست کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر بن خطاب سے تھوڑی لڑائی ہو گیا، تھوڑا جھگڑا ہو گیا، لیکن غلطی میری تھی، تو میں نے ان کو معذرت کی ہے، لیکن عمر جو ہے وہ مان نہیں رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، ابو بکر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فیل ہوا کہ یار انہوں نے مجھ سے معذرت کی تھی تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا، تو وہ کیا کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے غصے کا اظہار کیا، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھٹنوں پہ بیٹھ کے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی میری تھی، عمر کی غلطی نہیں تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، میں نے نبوت کا اعلان کیا تو تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی، اب تم میرے دوست کو چھوڑتے نہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کسی نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ نہیں کیا۔ تو میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، جو بھی میری یہ بات سن رہے ہیں، سب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بہت ہی عظیم پرسنالٹی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانثار صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال بھی قربان کیا ہے اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، سفر میں، حضر میں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو فالو کریں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو اللہ عز و جل کی کرم نوازیاں ہیں ان کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں کہ یہ بڑے لاڈلے صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ فرماتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ، غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ۔ تو آپ بہت ہی ایک عظیم شخصیت، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے جیے صحابی رضی اللہ عنہ کا ہمیشہ بادب رکھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت کرنے والوں میں رکھے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت میں جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔